السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں محبت اور شوق سے بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا شوق بھی اچھا ہے، آپ کا جذبہ بھی اچھا، آپ کی آواز بھی اچھی ہے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی مرکز پر حاضری کے تعلق سے، پھر مبلغین کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، جس کے اثرات ابھی نظر آنے لگے ہیں۔ جب کوئی چیز بہت عرصے تک تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو پھر ریسٹور کرنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن پیش قدمی ہوئی ہے، اور جو ہمارے ساتھی جلدی پہنچ گئے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری باتوں پر عمل کیا اور اپنے آپ کو اویلیبل کیا، تھوڑی ایفرٹس لگائے، جلدی پہنچے، اور مرکز پر پھر سے وہ رونقیں، وہ بہاریں لانے کی کوششوں میں وہ لگ گئے ہیں۔ اللہ ان کاوشوں کو کامیاب فرمائے، اور آئندہ ہفتے سے مزید اور محنت کر کے اور لوگوں کو بھی جلدی لا کر اس مرکز کو ایک پربہار مرکز بنانے کی ہماری کوششیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ اس میں جو ایک بات میں نے ساتھیوں سے کہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی سہولت کی خاطر، کہ میگا بلاک کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو احساس ہے، آپ کو گھر پہنچنے میں لیٹ ہوتا ہے، ہم کو احساس ہے، آپ اپنے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، جو بھی ٹرین کا اسٹیشن ہو وہاں سے گھر پہنچنے میں آپ کو شاید کوئی سواری ملتی ہو، رکشہ، آٹو رکشہ نہیں اویلیبل ہوتا، ہم کو اس کا احساس ہے۔ تو ہم نے اینڈ کا جو ٹائم تھا اس کو ارلی کر دیا کہ بھی ہم 12 کے پہلے ہی آپ کو فری کر دیں گے، اور لاسٹ ویک ایسا ہوا بھی۔ تو اینڈ کا ٹائم تو ہم نے ایڈجسٹ کیا، بگننگ ٹائم آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ اگر لیٹ ہی آئیں گے اور جلدی جائیں گے تو پھر ہم کیا کر پائیں گے؟ ہم کچھ کر تو نہیں سکیں گے۔ تو اس کا علاج یہی ہوگا کہ ہم عشاء ہی یہاں پر ادا کر لیں، تاکہ ایک ایمپل ٹائم مبلغین کو ملے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، کچھ تربیت کرنے کا، اور پھر جلدی آپ کو ریلیز کر دیں گے تو آپ اپنے گھر اطمینان سے پہنچ بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو اس کو اب ہمیں ایک مسلسل، ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک پروسیس بنانا ہے، اور آپ سب کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ، جیسے آج رہا ویسے آگے بھی انشاءاللہ رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کتنا لائیولی لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا انگیجنگ لگتا ہے، کتنا پروڈکٹیو لگتا ہے، کتنا انسپائرنگ لگتا ہے، کتنا موٹیویٹنگ لگتا ہے، کتنا ایجوکیٹنگ لگتا ہے، کتنا نورانیت سے بھرپور لگتا ہے، کتنا الیکٹریفائنگ لگتا ہے، اور کتنا نوریفائنگ لگتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب ہمارا طریقہ ہی یہ ہے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا ہم کرتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھاتے ہیں، اور جب سے سنی دعوت اسلامی اسٹیبلش ہوئی تب سے ہم لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ہمارے بڑوں سے ہم نے سیکھا، اپنے امیر سے ہم نے سیکھا
کہ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے جو بھی ٹاپک ہو، آج فاروق اعظم پر ان سے فیض حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، ان کے ذکر سے ان پر گفتگو کرنے کی میرے تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ان کے بارے میں بولیں گے اس سے فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی ٹاپک لو، لیکن ایک فضیلت درود شریف کی ضرور بتانی ہے۔ یہ طریقہ مبلغین یاد رکھیں اس کو، وہ فضیلت ریپیٹ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن بتانا ضرور ہے تاکہ لوگوں میں، ہم سب میں درود پڑھنے کی عادت بنتی رہے، ریوائز ہوتی رہے۔ اس سے آسان اور اس سے ایفیکٹو وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ تو درود شریف کی ایک فضیلت جو بہت فیمس ہے اس کو یاد کر لیں، اسی کو بیان کر دیں، کوئی بات نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ ایک فضیلت آپ اپنے گھر میں بھی بتا سکتے ہیں لوگوں کو اور درود پڑھوا سکتے ہیں۔ ایک فضیلت اور بھی ہے، ایسی کئی فضیلتیں، لیکن جو آسان یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اور ہر مبلغ یا ہر ہمارا ریپریزنٹیٹیو جو بھی بات کرے تو کسی بھی ٹاپک پر بیان کرے اس سے پہلے ایک فضیلت درود شریف کی ضرور بیان کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اب آپ اسٹوڈنٹس کے مجمع میں بیٹھے ہیں، گائیڈنس کریں، ہماری ٹیم ایس ڈی آئی امید بھی کاؤنسلنگ کرتی ہے۔ ابھی بھی ایک بچے کو میں نے بلایا، ہمارے کاؤنسلرس وہاں پہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ مرکز پر یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے بچوں کو، ابھی جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں وہ سنیں، ہماری ٹیم ایس ڈی آئی امید UMMED، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر، اس کا پیج جو ہے وہ اس کو آپ فالو کیجئے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، تو آپ کو بہت ساری معلومات اسٹوڈنٹس کے تعلق سے ملے گی۔ اور یہاں بھی اگر بچے آپ کے اجتماع میں بھی آتے ہیں تو ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو یہاں کی مختصر ان کی کاؤنسلنگ کر کے آگے ان کو پھر دوسرا ٹائم دے کر کہیں اور بلایا جا سکتا ہے، ہمارے سینٹر پہ بلایا جا سکتا ہے اور بچوں کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے، اسٹڈی کے تعلق سے، کیریکٹر کے تعلق سے، چوائس آف سبجیکٹس کے تعلق سے، اسٹریم کے چوائس کے تعلق سے، کبھی یادداشت نہیں ہوتی ہے، کبھی آدمی کو یاد نہیں رہتا بچوں کو، تو اس کے تعلق سے واٹ ایور جو بھی اس کی ضرورت ہوگی اس کی نیڈ کے حساب سے ہم اس کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے بچوں کو اس طرح لے کر آئیے یہاں پر، تو یہاں اگر ان کو یہ بھی چیز مل گئی نا تو وہ دنیا اور دین کی تفریق نہیں کریں گے، مسٹر اور ملا الگ نہیں ہوں گے۔ جو مسٹر ہوگا اس میں علم ہوگا اور جو علم والا ہوگا وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور نہیں ہوگا، دونوں اعتبار سے ہم اکوپ کرنے کی بچوں کو کوشش کریں گے۔ تو ایک فضیلت ان کو یہ بتائی جا سکتی ہے کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو حضور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اس کا ایک ریاکشن ہوا تھا ایک بچے پر اس حدیث شریف کو بتانے کے بعد۔ آپ کہیں گے اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ریاکشن یہ ہوا، ایگزام میں گیا اور یاد نہیں آ رہا تھا کچھ، درود شریف پڑھتا رہا لیکن یاد نہیں آیا، واپس آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ تو بولے تھے درود پڑھیں گے تو یاد آئے گا، اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ تو میں نے کہا جناب یاد آنے کے لیے کچھ بھولنا پڑتا ہے، اور آدمی بھولتا کب ہے؟ جب وہ یاد کرتا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے نا، کہ یاد کیا تھا تو بھولا۔ آپ نے یاد کیا تھا؟ نہیں میں نے یاد نہیں کیا تھا لیکن درود شریف پڑھا تھا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ۔ اب بھولیں گے کب؟ جب یاد کیا ہوگا۔ اب پہلے یاد ہی نہیں کیا ہے تو بھولنے کا سوال کیا؟ آپ بھولے نہیں تھے، آپ نے یاد ہی نہیں کیا تھا تو بھولے کہاں تھے؟ بھولو گے تو یاد آئے گا۔ اگر پہلے محنت کی ہوتی اور بھول جاتے تو مدد ضرور آتی، کیونکہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس۔
قرآن پاک میں آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں چینج ہونا ہوگا. سنی دعوت اسلامی کا شروع میں جو دستور العمل لکھا تھا حضور رئیس القلم والتحریر علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ نے، وہ آج بھی میرے پاس کسی فائل میں ہوگا. اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے، تحریک کے کام کو انجام دینے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، ہم کو ہی اپنا خون جگر جلانا ہوگا اور پسینہ بہانا ہوگا. جب ہم اپنی متاع حیات کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیں گے تو فرشتوں کی مدد بعد میں آئے گی. تو پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. تو ایک فضیلت آپ کو یاد ہو گئی، دو فضیلتیں یاد ہو گئی آپ کو. تیسری فضیلت بتاتا ہوں درود شریف کی. تربیت بھی ضروری ہے نا اجتماع میں آنے کے بعد بیان کے ساتھ ساتھ، تو اس طرح تربیت بھی ہو جائے گی. آج میں نے درود شریف کی 3 فضیلتیں آپ کو بتانی ہیں. 2 اس میں سے بتا چکا ہوں، ایک اور بتاتا ہوں. پہلی کیا بتائی میں نے؟ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. یہ ایک فضیلت ہوگی. دوسری کیا بتائی؟ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی. یہ 2 فضیلتیں ہوں گئی. تیسری سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اب وہ کوئی چیز بھول گیا تو درود پڑھے گا تو یاد آ جائے گی، لیکن درود ہی پڑھنا بھول گیا. اگر کوئی شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. کیونکہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا.
آقا کون نظروں پہ چلے چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے ان قدر چاہیے سب کو چاہیے پڑھیے ان قدر چاہیے لے چلے جو مجھے سوئے طیبہ نگر لے چلے جو مجھے سوئے طیبہ نگر لے چلے جو مجھے سوئے طیبہ نگر مجھ کو بس اب وہی راہ گزر چاہیے مجھ کو بس اب وہی راہ گزر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے شش جہت گھوم کر کیا ملے گا مجھے مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے گھوم کر کیا ملے گا مجھے شش جہت گھوم کر کیا ملے گا مجھے بس مدینے کا مجھ کو سفر چاہیے بس مدینے کا مجھ کو سفر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے مجھ سے راضی ہو اللہ اور مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو اللہ اور مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو اللہ اور مصطفیٰ اب دعاؤں میں ایسا اثر چاہیے اب دعاؤں میں ایسا اثر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے کام آتی رہے زندگی خلق کے کام آتی رہے زندگی خلق کے کام آتی رہے زندگی خلق کے اور ذات نبی راہ پر چاہیے اور ذات نبی راہ پر چاہیے ان قدر چاہیے بولیے نا ان قدر چاہیے ان قدر چاہیے غیر کی یاد سے پاک ہو دل میرا غیر کی یاد سے پاک ہو دل میرا غیر کی
یاد سے پاک ہو دل میرا، یاد سرکار کی عمر بھر چاہیے، یاد سرکار کی عمر بھر چاہیے، ان کا در چاہیے، تڑپ کے عشق میں ان کا در چاہیے، ان کا در جس سے اعمال نامہ مہکنے لگے۔ ایک لفظ آئے گا ثمر، ثمر کا معنی فروٹ، پھل، اس کا بدلہ ریوارڈ، اس کو سمجھیے، جس سے اعمال نامہ مہکنے لگے، جس سے اعمال نامہ مہکنے لگے، نعت خوانی کا ایسا ثمر چاہیے، نعت خوانی کا ایسا ثمر چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، تجھ کو رضوان نعتوں کی دولت ملی، 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 پھر بھلا تجھ کو اور کیا ہنر چاہیے، پھر بھلا تجھ کو اور کیا ہنر چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے، ان کا در چاہیے۔ فاروق اعظم عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب موافق الرأی للوحی والکتاب امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین سیدنا و مولانا الامام ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ 26 ذی الحجہ آج تاریخ گزری جب آپ پر شدت کا حملہ ہوا تھا، یکم محرم الحرام کو آپ کی ایکچول شہادت ہوئی۔ اس دن درمیان میں آپ کافی زخمی اور شدید تکلیف کی حالت میں رہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، اور آپ کی ایک خصوصیت جو تھی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر مختلف باتوں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو فاروق اعظم کی رائے ہوتی تھی اسی مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت نازل فرما دیتا تھا۔ جیسے ہم لوگ جب بھی طواف کے لیے جاتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جوش آنا چاہیے، مرکز بھر رہا ہے ماشاءاللہ، تو عمل نامہ بھی بھرنا چاہیے نا۔ جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جانتے ہو کہ اس کو جائے نماز یا مصلی بنانے کی خواہش کس کی تھی؟ تو یہ خواہش سیدنا فاروق اعظم کی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، کیا ہی بہتر ہوتا کہ مقام ابراہیم مصلی بنا دیا جاتا، نماز کی جگہ بنا دیا جاتا، جائے نماز بنا دیا جاتا، لوگ یہاں نماز پڑھتے،
آپ نے یہ خواہش میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کی اور اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. اور اس کے بعد یہ فضیلت لوگوں کو حاصل ہوئی، یہاں تک کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کی ایک دعا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں، جو حج کا رسالہ آپ نے لکھا انوار البشارہ، تو وہاں آپ نے ایک چیز لکھی ہے کہ اگر آپ کو دعائیں یاد نہ ہوں تو صرف درود شریف پڑھو، جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا، جو نہیں مانگو گے وہ بھی مل جائے گا. درود شریف کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اچھا 4 فضیلتیں ہو گئے. یو کین پاکٹ اٹ ناؤ، پاکٹ میں رکھ کے لے جاؤ اور دل میں بھر کے واپس لاؤ پھر، اور اس کو تقسیم کرو لوگوں میں. بولو لوگوں کو، کسی سے ملو نا، لوگ تم سے کیوں ملیں، مرکز پہ کیوں آئیں؟ آپ ملو گے اور کچھ دو گے تو لوگ آئیں گے. اور اس میں صرف بیان کرنے والے کا ہی رول نہیں، آپ سب کا ہے. آپ کی کوئی نیا بندہ نظر آئے گا، اس کے ملے، آپ کو پتا ہے درود شریف کی فضیلت ہے، چلو ہم لوگ مل کے درود شریف پڑھ لیتے. یہ ہم سب کا رول ہے. یو آر آور ریپرزینٹیٹیوز. یا خالی امام بن کے بیٹھنے کے لیے نہیں بولا آپ کو. آپ ملیے، اپنے ہی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، جو روز کے لوگوں نے ملنے والے اسی سے. ارے ایک آدمی بیچارہ 4 ہفتے سے آ رہا ہے، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ایسا مت کرو. اس سے ملاقاتیں کرو، نئے آدمی سے ملو، اس کو ایک فضیلت بتا دو، اس کو ایک سنت بتا دو. ہم لوگ پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے جب تحریک سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت، کہ کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے تھے. اب اس تحفے میں آپ سوچیں کہ اب اتنے پیسے کہاں خرچ کریں گے. تو ایک دن میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تحفہ میں لایا نہیں تھا کچھ، لیکن میری جیب میں ایک ٹوتھ پک تھی. ٹوتھ پک سمجھتے ہو؟ دانت میں خلال کرنے کے لیے، کچھ اٹک جائے تو نکالنا. تو میں نے وہ پیش کیا. میں نے کہا دیکھو دانتوں میں خلال کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، اس کو لیجئے، سنت پہ عمل کیجئے. اب یہ آواز تو آنی چاہیے آپ کی. So if there is a will, there is a way. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہیں تو کبھی کبھی جیب میں کوئی پین رکھ لیتے ہیں کہ بھی چلو یہ لیجئے. قلم کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے صحابہ سے لکھوایا کرتے تھے. حالانکہ حضور امی تھے، لیکن اگر کوئی لکھنے میں مسٹیک کرتا تو حضور ہاتھ رکھ کے بتاتے تھے یہاں کریکٹ کرو. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا. تو عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی دعا یاد نہیں ہو کوئی پرابلم نہیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھ لو، تم کو وہ بھی مل جائے گا، جو مانگو گے، جو نہیں مانگو گے وہ بھی مل جائے گا. لیکن جب مقام ابراہیم کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس کی جو دعا ہے اس کی فضیلت اس کا لکھا ہی چاہتی ہے. کہ میں یہاں درود شریف کی بات تو کر ہی رہا ہوں، لیکن یہ دعا لکھ ہی دیتا ہوں تاکہ یہ دعا آپ پڑھو. وہ دعا اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا بما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی یا ارحم الراحمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور آگے ایک حصہ اور بھی ہے اس کا، ابھی لمبا ہو جائے گا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں میں. اس دعا کی فضیلت لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا میں اس کا غم دور کروں گا، میں اس کی محتاجی دور کروں گا، اور قیامت کے دن اسے امن والوں میں اٹھاؤں گا، اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی اگرچہ وہ نہیں چاہے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں چاہیے، لوگ لا کے دیں گے اس کو. کہاں ڈھونڈتے ہو ادھر ادھر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. اس بارگاہ میں آ جاؤ، دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. تو یہ جو فضیلت ہمیں ملی وہ کس کی وجہ سے ملی؟ بولو، فاروق اعظم کی وجہ سے. بولو کس کی وجہ سے ملی؟ فاروق اعظم. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر
سقر کہتے ہیں جہنم کو، شیدا ہونا فدا ہونا، آدھا مطلب دشمن. وہ عمر جس کے آدھا، وہ عمر فاروق اعظم جس کے دشمنوں پر جہنم بہت فدا ہے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. شمع بز میں ہدایت پہ حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام ابی عمر عبد الخطاب خاصہ. اے اللہ عمر ابن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. خصوصی دعا میرے آقا نے ان کے لیے فرمائی، ان کے ذریعے ہی خاصہ فرمائے، خاص ان کے ذریعے ہی اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. اسی دعا کے نتیجے میں فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. ایک لقب آپ کا کیا ہے؟ مراد رسول. یاد رہے گا انشاءاللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب. ایک اور حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. اتنے عظیم ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، عمر سراج اہل الجنہ. حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. سبحان اللہ. کیا کیا فضیلتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ھذا رجل لا يحب الباطل. یہ وہ مرد ہے، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا. باطل کو پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے جو مدینہ ایک بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر مدینے والوں کو زیادہ پہچانتے رہتے کیونکہ مدینے کے باہر رہتے تھے. کبھی کبھار آتے تھے، حضور سے ملتے تھے، چلے جاتے. لیکن شاعر تھے، شاعری کرتے تھے، حضور کی شان میں نعتیں لکھتے تھے. اور ان کی عادت تھی کہ کبھی بھی وہ جب نعت لکھتے تو بارگاہ مصطفیٰ میں لا کے عرض کرتے، حضور ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہیں میرے سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن کی نعتوں کا کریکشن حضور کرتے ہوں، سبحان اللہ، کیا ان کی شان ہوگی. تو ایک دن وہ آئے مدینہ منورہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، سرکار یہ میں نے اللہ کی حمد لکھی ہے اور آپ کی نعت لکھی ہے. آقا نے فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ تم اس کی حمد کرو. بولیے الحمدللہ. یہ بھی حمد ہے، بولیے الحمدللہ. پھر سے بولیے ایک بار اور الحمدللہ. اور وہ سنانے لگے حضور کو کہ حضور دیکھ لیجئے میں نے یہ کچھ اشعار لکھے ہیں. یاد رکھیے جو نعتیہ اشعار ہوں، جس میں کفر نہیں ہو، جس میں شرک نہیں ہو، جس میں بے حیائی نہیں ہو، جس پہ فحش باتیں نہیں ہوں، وہ جائز ہیں. لیکن سورۃ الشعراء ایک قرآن پاک میں ہے پوری، اس کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو اس میں ان شعراء کی مذمت کی گئی ہے جو گمراہ کرنے والے اشعار لکھتے ہیں. ہم الغاوون فرمایا ان کے لیے. تو اس کو بھی پڑھ لیجئے آپ، تو پتہ چلے گا کون سی شاعری محبوب ہے اور کون سی شاعری مذموم ہے، کون سی ریجیکٹڈ ہے. اس میں نہیں جانا ہم کو دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں. سرکار مفتی اعظمین نے لفظ گیت استعمال کیا، لیکن کس کے گیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد، پکارا کروں میں تیرا ذکر لب پر، خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں.
یہ وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا. کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اشعار پیش کیا. حضور ملاحظہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور حاضر ہوا سلام کر کے کچھ بات کرنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارہ، وہ جو نعت لکھ کے لائے تھے نا، ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. وہ چپ ہو گئے. حضور سے انہوں نے بات کی، وہ چلے گئے. پھر میرے آقا نے فرمایا اچھا آپ پڑھو. تو پھر پڑھنے لگے اپنی شاعری جو بھی نعت لکھ کر لائے تھے، ہم لکھ کر لائے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ شخص پھر آیا. حضور نے فرمایا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. تو پھر چپ ہو گئے. ایسا 3 مرتبہ ہوا. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کون شخص ہے کہ یہ آتا ہے تو آپ مجھے چپ کرا دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ میری بات سنتے ہیں، میرا کلام سنتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر ہے. میں تو تم کو تمہاری اگر کوئی مسٹیک ہوگی، غلطی ہوگی تو پیار سے سمجھاؤں گا، یہ نہیں پیار سے سمجھائیں گے. ان سے باطل برداشت ہی نہیں ہوتا. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ھذا رجل لا يحب الباطل. حضرت عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند ہی نہیں کرتے. ان کا تو غصہ پھر ایسے ہو جائے گا کہ کیا لکھا تم نے. تو اس لیے تم کو چپ کر دیتا ہوں کہ میں ہی سمجھا دیتا ہوں تم کو کہ ایسا لکھنا ہے، ایسے لکھنا ہے. اور حضور کی شفقت بھی آپ دیکھیے سبحان اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت بنا کر سارے عالمین کے لیے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. ایک اور دوسری روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر ورضا عمر رضا اللہ. اللہ کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ کی رضا ہے. کیا شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے، اسی لیے میں نے ایک ٹاپک جو رکھا تھا نا، وہ یہ ہمارے لیے ہر لمحہ وہ انسپریشن ہے. یہاں بھی، وہاں بھی، وہاں بھی، ہر جگہ انسپریشن ہے. کیسا انسپریشن آپ دیکھیں. آج کل ہماری لائف جو ہو گئی نا بالکل پرپز لیس ہے. ابھی میں 2 دن پہلے ہی میں نے ابھی جمعہ کے دن کل میں نے درگاہ مسجد ڈاکیار روڈ پر بیان کیا، تو وہاں بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ صبح اٹھتے ہیں، ایک شعر ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کاہے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، کیا مقصد ہے. صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے، ٹرین چھوٹ نہ جائے، بس چھوٹ نہ جائے، رکشہ ملے گا کہ نہیں، ناشتہ ملے گا کہ نہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. بمبئی میں دیکھو، ممبئی میں دیکھو، جس کو دیکھو ایوری باڈی از رننگ آفٹر ٹائم اینڈ ٹائم از رننگ آفٹر ہم. کچھ پتہ نہیں چلا. شام کو واپس آنا ہے، وہی روٹین ہے. شام کو واپس آ گئے، کبھی لیٹ ہو گئے، کبھی رات کو سو گئے تو بچے پہلے سو گئے، صبح اٹھے تو بچے ابھی سو رہے ہیں، مڑ کے چلے گئے، بچوں سے ملاقات ہوگی، سنڈے کو ہوگی. کیا کس لیے جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، کیا زندگی کا مقصد کیا ہے. کچھ نہیں پتا ہے. بس ایک روٹین ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، دیکھو یہ پی 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 آوازیں سب آ رہی ہے، روز ہی آتی رہتی ہے ادھر. کیوں؟ وجہ کیا نہیں پتا. فاروق اعظم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے لیے حضور نے دعا کی، لیکن فاروق اعظم نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس سے پہلے میرے آقا نے دعا کی اسلام قبول کرنے سے پہلے. کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب. اللہ یہ 2 بندے ہیں، ایک ابو جہل ہے اور دوسرے عمر بن الخطاب ہے. ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. اور پھر کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب دیجئے.
فاروق اعظم نے، اس سے پتا چلا کہ اسے بھی پتا چلا کہ آپ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. اگر محبوب نہ ہوتے تو یہ دعا ان کے حق میں قبول نہ ہوتی. کیا دعا کی تھی؟ جو اس میں تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے. اب پرپس کیا تھا؟ اسلام کا غلبہ، یہ پرپس تھا. یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے یہ ڈیسیجن ہو گیا تھا کہ وائی ول ہی بی ایکسپٹنگ اسلام. ہم تو مسلمان ہی پیدا ہو گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ what is the purpose of our life. We don't know why we are born. We don't know why we are running around. We don't know why we are earning. We don't know. کیونکہ بچے ہیں تو کھلانا اس کے لیے. کھلاتے ہم نہیں ہیں. روزی دینے والا اللہ ہے. وہ ہمیں سبب بنا کے ہمیں عزت دیتا ہے. ہمیں سبب بنا کے ہمیں عزت دیتا ہے. تو ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا اس دعا کے بعد کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ دیکھیں. پرپس دیکھیں زندگی کا. یہ بہت ایک طویل ٹاپک ہے لیکن 11:30 کو تو مجھے ختم کرنا ہوگا، اس لیے میں سوری لیکن میں نہیں کر پاؤں گا. ایک بہت لمبی میرے پاس ایک ٹاپک کی فہرست تھی اس ٹاپک کے زمرے میں، لیکن نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جس وقت اسلام قبول کر لیا اس لمحے سے لے کے آگے ہم مسلسل غلبہ ہی پاتے رہے. اسلام کو کبھی کمزوری نہیں آئی. پرپس آف لائف. اب اگر ہم اسلام کو تقویت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں کہ الگ ٹاپک ہے، لیکن خود کو تو دے سکتے ہیں نا. اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں نا. خود نیک اعمال کر سکتے ہیں نا. نماز کے پابند ہو سکتے ہیں نا. کچھ دعائیں یاد کر سکتے ہیں. سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں. لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں. مرکز پر لوگوں کو لانے کے لیے محنت کر سکتے ہیں یا نہیں بتائیے. تو سیدنا فاروق اعظم کی زندگی سے اتنا تو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، ہم لوگ جس دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کا دوڑ ہے، اور اس میں ایک جملہ بہت ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. اگر میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر میں امامہ شریف باندھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ جگہ جگہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں. اللہ نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو فتح کروا دیا ہے. گزارش ہے کہ اچھا قیمتی لباس آپ پہنا کریں، اچھے اچھے کھانا کھایا کریں، تاکہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان پر آپ کا کچھ اچھا امپریشن پڑے. ڈریس کا امپریشن لوگ دکھانا چاہتے تھے تو کچھ ان پر روب آپ کا طاری ہو. یہ سن کر فاروق اعظم رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. پھر گزارش جس نے کی تھی اس سے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین سے اونچا کھانے کا ٹیبل لگوایا؟ وہ تو زمین کو برتن کو زمین پر رکھ کر وہیں حضور زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. مزید فرمایا میں یہ جانتا ہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں میرے علم میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اون کا جبہ پہنا، اون کا، قیمتی کپڑوں کا نہیں، جس کی سختی سے آپ کا جسم کبھی کبھی زخمی ہو جاتا تھا. وہ گھسٹنے کی وجہ سے اون چپتا تھا نا، اس کی وجہ سے حضور کا مبارک جسم جو ہے کبھی کبھی زخمی ہو جایا کرتا تھا. ان کے گھر میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں جو دن میں چٹائی بچھتی تھی اور رات کو بستر بچھتا تھا، وہ اتنا کھردرا ہوتا تھا کہ حضور کے مبارک جسم پر اس کے نشان بن جایا کرتے تھے. راتیں اس طرح آپ نے گزاری زندگی میں کہ راتوں کو جاگتے، رکوع اور سجود کرتے، دن رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی طرف سفر کیا اور اللہ کی طرف چلے گئے. دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے سرکار علیہ السلام. پوری زندگی حضور کی ایسی گزری. اب تم کس مجھ سے کہتے ہو کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اونچے اونچے کھانے کھاؤں
یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ساری زندگی اس کے بعد آپ نے سادگی سے گزاری. بلند آواز سے بولیے, اور بلند آواز سے بولیے, اور بلند آواز سے بولیے. ایک واقعہ سناتا ہوں اور فنش کرتا ہوں. خلافت کا دور ہے فاروق اعظم کا. ایک دن اچانک آپ نے مسجد میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں. جلدی سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. آپ ممبر پر تشریف لائے. لوگوں کو لگا کوئی اہم اعلان ہونے والا ہے, ممبر پر تشریف لائے. اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا, لوگوں میں نے اپنے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں اپنی خالہ کی یہاں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. میری خالہ کی کچھ بکریاں تھیں, وہ میں چراتا تھا. ان کے کنویں سے پانی ان کے لیے نکالا کرتا تھا, اور میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی پر کھجوریں دے دیا کرتی تھی. یہی میری مزدوری تھی. ممبر پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں. اتنا فرمایا اور ممبر سے نیچے آ گئے. لوگ حیران تھے کہ کیا بات ہوئی, کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی امپورٹنٹ اعلان ہوگا, لیکن انہوں نے بتایا کہ میں خالہ کے یہاں کام کرتا تھا, بکریاں چراتا تھا, کنویں سے پانی نکالتا تھا, مٹھی پر کھجوریں ملتی تھیں. تو کچھ لوگ پھر آئے, جمع ہوئے. صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں موجود تھے. ہمت سے پوچھا, امیر المؤمنین مجھے لگتا ہے کہ آپ یہی بات بتانے کے لیے بلائے تھے ہم کو, آپ نے بلایا تھا ہم کو, یا کچھ اور آپ بتانا چاہتے تھے جو آپ نے نہیں بتایا. فرمایا, اے عوف کے بیٹے, بات دراصل یہ ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا, عمر اب تم امیر المومنین بن گئے ہو, اب تم امیر المومنین بن گئے ہو, مسلمانوں کے خلیفہ ہو. تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان اس وقت لوگوں کو تم ہی واسطہ ہو, تم خلیفہ ہو نا, تو تمہارے ذریعے سے وہ اپنی امیدیں لگاتے ہیں, تو تم ہی سب سے افضل ہو. یہ میرے ذہن میں بات آئی تو فرمایا, جب میرے نفس نے مجھے اس طرح سے وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کیا اور آپ کے سامنے اپنی پرانی باتیں بتا کر سب کے سامنے اپنی اوقات مجھ کو یاد دلا دی میں نے, کہ میں کچھ نہیں ہوں, بکری چرانے والا ہوں. میں وہ ہوں جو چند کھجور کی بیجوں کے لیے, کچھ کھجوروں کے لیے اپنی خالہ کی کنویں سے پانی نکال کے لا کے دیا کرتا تھا. کہا مجھے نفس کو کاٹنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. آج ہم چند لوگوں پر تھوڑے سے کیا پاور بن جاتے ہیں, کوئی نگراں بن گیا, کوئی ہیڈ بن گیا, اور کوئی سپروائزر بن گیا, اور کوئی کیا بن گیا. تو بس یہ ہے کہ بس میں آگے کچھ نہیں بولتا. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہمیں خود اپنا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے, حیات طیبہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو محمد کی دعاؤں کا ثمر ہے وہ عمر, جو جہان عدل و حق کا تاجور ہے وہ عمر, جس کے آتے ہی حرم کھل کے ہوتی ہے نماز, جس کے آتے ہی حرم میں کھل کے ہوتی ہے نماز, جس کی جرأت سے کھلا کعبے کا در ہے وہ عمر, جس کی جرأت سے کھلا کعبے کا در ہے وہ عمر, جن کی منشا کے مطابق آیتیں نازل ہوئی, جن کی منشا کے مطابق, جن کی منشا کے مطابق آیتیں نازل ہوئی, جن میں اوصاف پیغمبر کا اثر ہے وہ عمر, جن میں اوصاف پیغمبر کا اثر ہے وہ عمر, جو اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے, جو اشداء علی الکفار کی تفسیر ہے وہ عمر ہے, وہ عمر ہے, وہ عمر ہے, وہ بولیے نا, وہ عمر ہے, وہ عمر ہے, وہ عمر
گونج جائے پورا یہ ہال مسجد کا، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر، ایک جہاں جس کے تصدق سے منور ہے ندیم، ایک جہاں جس کے تصدق سے منور ہے ندیم، آسمان عدل کا روشن قمر ہے، وہ عمر، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر، بولو وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔